ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال وما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم بالنطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح سعيدا زلقا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المسيح الدجال ومن فتنة المحيا والممات أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه گرامی قدر سامعین محترم عزیزان گرامی، آپ حضرات کے سامنے سورہ کہف کا ایک حصہ تلاوت کیا ہے۔
سورہ کہف کے بارے میں پہلے بھی کئی مجلسوں میں عرض کر چکا ہوں۔ سورہ کہف میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اہل ایمان کے ایمان کی حفاظت کے طریقے بتائے۔ سورہ کہف میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ایمان کو لاحق خطرات سے آگاہ کیا ہے، فتنوں سے آگاہ کیا ہے، اور فتنوں سے بچاؤ اور ایمان کی حفاظت کے اللہ سبحانہ و تعالی نے اس صورت میں نسخے ارشاد فرمائے۔ یہی وجہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر جمعے سورۃ الکہف کی تلاوت کا حکم دیا، ترغیب ارشاد فرمائی، تاکہ فتنوں سے بچاؤ اور فتنوں سے حفاظت یقینی ہو سکے۔ اور یہ درس اور یہ سبق ہر جمعے اس کا استحضار ہو جائے کہ ہم نے اپنے ایمان کو کیسے بچانا ہے، ہم نے اپنے ایمان کی حفاظت کیسے کرنی ہے، ہم نے ایمان کو ختم کرنے والی چیزوں سے کیسے بچنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے اللہ سبحانہ و تعالی اس کو دجال کے فتنے سے بچائیں گے۔ بعض روایات میں آتا ہے جس نے سورہ کہف کی 10 آیات کو حفظ کیا، من حفظ 10 آیات من سورۃ الکہف عصم من فتنۃ الدجال او کما قال، وہ دجال کے فتنے سے بچا رہے گا۔ اور دجال کا فتنہ تمام فتنوں کا مجموعہ ہے۔ دنیا میں جتنے بھی فتنے ہیں ان سب کو اکٹھا کر لو تو دجال میں وہ سارے فتنے پائے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دجال سب سے خطرناک ترین خطرہ ہے ایمان کے لیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ہر نبی نے اپنی قوم کو دجال سے ڈرایا ہے۔ ما من نبی الا وقد انذر قومه بالدجال، ہر نبی نے اپنی قوم کو دجال کے فتنے سے بچایا، ڈرایا ہے۔ توجہ رہے میری طرف۔ فرمایا میں تمہیں ایک اضافی چیز بتا رہا ہوں، اور وہ یہ بتا رہا ہوں کہ دجال رب ہونے کا دعویٰ کرے گا۔ یاد رکھو تمہارا رب اللہ ہے، دجال ایک آنکھ سے کانا ہے اور تمہارا رب بے عیب ہے۔ بس اسی سے پکڑ لینا کہ جو اپنے آپ کو خدا کہہ رہا ہے وہ تو خود کانا ہے۔ یہ کیسے خدا ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے رب ہو سکتا ہے؟ یہ رب نہیں ہو سکتا۔ تو فرمایا سورہ کہف کو یاد کرو، سورہ کہف پڑھا کرو، اس سے ایمان محفوظ رہے گا، اس سے ایمان کا نور بھی نصیب ہوگا۔
ایک حدیث میں آتا ہے جو جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے زمین سے لے کر عنان سما آسمان کے اوپر کے کنارے تک کا حصہ نور سے بھر جاتا ہے. اور ایک روایت میں آتا ہے جو سورہ کہف کی تلاوت کر لے یہاں سے لے کر مکہ مکرمہ تک کا علاقہ وہ نور سے بھر جاتا ہے. کیا معنی؟ یعنی اللہ اس کا ایمان محفوظ فرما کر اس کو ایمان کا نور عطا فرماتے ہیں. یاد رکھو ایمان کا نور اعمال کا نور ہوتا ہے، لیکن یہ دنیا میں نظر نہیں آتا، آخرت میں نظر آئے گا. بالکل ایسے جیسے سورج کے سامنے بلب جلا دو اس کی روشنی محسوس نہیں ہوگی، اندھیرا آئے گا تو یہ بلب چمکے گا. ایمان کا نور ہے، اعمال کا نور ہے. الصلاۃ نور والصدقۃ ضیاء، نماز بھی نور ہے، صدقہ بھی روشنی ہے، ایمان بھی نور ہے. یخرجہم من الظلمات الی النور، لیکن اس نور کا ظہور قیامت کے دن ہوگا. پل صراط پر جب بالکل اندھیرا چھا جائے گا اور کچھ نظر نہیں آ رہا ہوگا پل صراط پر، جو تلوار سے تیز ہے، اللہ اکبر، تلوار سے تیز ہے، تیز دھار ہے اور بالکل باریک ہے، اس پر سے گزرنا ہے ہر ایک کو. اللہ نے فرمایا ہے الا واردھا، تمہیں اس سے گزرنا ہے. وہاں سے جب مسلمان گزریں گے تو ان کے ایمان کا نور انہیں نظر آ رہا ہوگا. اللہ اکبر. اللہ سبحانہ و تعالی ایمان والوں کا نور ظاہر فرما دیں گے. یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا، وہ دن ہوگا اللہ اس میں اپنے نبی کو اور ایمان والوں کو بے عزت نہیں کریں گے. نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم، اللہ فرمائیں گے ان کا نور ان کے چاروں جانب ہوگا. نورہم یسعی بین ایدیہم، یہ ایمان کا نور ہوگا، یہ ایمان کا نور ہوگا. اور ایمان کے اس نور کا ظہور یہ قیامت کے دن ہو رہا ہے. منافقین اس نور سے محروم ہوں گے، ان کا کوئی نور نہیں ہوگا. اس لیے وہ ایمان والوں کے پیچھے پیچھے ان کی روشنی میں چل رہے ہوں گے. اپنا ایمان تو ہے نہیں، اس لیے نور بھی نہیں. نماز وہ نہیں پڑھتے ہیں تو دکھلاوے کے لیے پڑھتے ہیں منافق، صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ، وہ نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو سست سست نماز پڑھتے ہیں، دکھلانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں. اس لیے قیامت کے دن ان کا نور نہیں ہوگا. اور جب ان کا نور نہیں ہوگا تو اب ایمان والوں سے کہیں گے انظرونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا فضرب بینہم بسور. آواز آئے گی واپس جاؤ.
پیچھے سے جا کے نور لے کے آؤ. یعنی ایمان اور اعمال کی جگہ یہ نہیں ہے، وہ پیچھے ہے. ایک تفسیر یہ ہے کہ ایمان اور اعمال کی جگہ دنیا ہے، جاؤ دنیا میں ایمان اور اعمال لے کے آؤ، پھر تمہیں یہاں نور نصیب ہوگا. تو فرمایا ایمان کا نور ہے اور وہ نور ایمان ملتا ہے ایمان کی حفاظت سے، اور ایمان کی حفاظت نصیب ہوتی ہے سورہ کہف سے. اس لیے جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرو، فتنوں سے بچے رہو گے، دجال کے فتنے سے بچے رہو گے، ایمان محفوظ ہو جائے گا. یہ فتنہ کیا ہے؟ یہ چند دن پہلے بخاری کی ایک حدیث میں بھی ہم نے اپنے دور حدیث کے طلباء کو پڑھایا. فتنے کا معنی کیا ہے؟ فتنے کا لفظی معنی ہوتا ہے سونے کو آگ میں ڈال کر اس کے کھوٹ کو جلا دینا، کھرا سونا الگ کر دینا، اس کو فتنہ کہتے ہیں. کبھی سونار کے پاس جا کر دیکھو، اس کے پاس ایک چھوٹی سی بٹھی ہوتی ہے، وہ زیورات اس میں ڈالتا ہے، اس سے پتہ چل جاتا ہے کتنا اس زیور میں کھوٹ ہے، کتنا اصلی سونا ہے. کھوٹ الگ ہو جاتا ہے، سونا الگ ہو جاتا ہے. تو فتنے کا معنی ایسے حالات کا پیدا ہو جانا کہ جن کے حالات کے آ جانے کے ساتھ انسان کا باطن باہر آ جائے، اندر کے جذبات ظاہر ہو جائیں، اندر کی کیفیات ظاہر ہو جائیں. ایسے حالات آ گئے کہ ایک انسان کے صبر کی کیفیت ظاہر ہو گئی، پتہ چل گیا کہ اس میں کتنا صبر ہے، پتہ چل گیا اس میں کتنا شکر ہے، پتہ چل گیا اس میں کتنا ایمان ہے، پتہ چل گیا اس میں کتنا اخلاص ہے، پتہ چل گیا اس میں کتنا اللہ کے ساتھ تعلق ہے، کتنا دنیا کے ساتھ اس کی دوستی ہے، کتنا یہ خدا پرست ہے، کتنا یہ پیسے کا پجاری ہے. ایسے حالات کا پیدا ہو جانا فتنہ کہلاتا ہے. اندر کی کیفیات باہر آ جاتی ہیں، چھپے ہوئے جذبات ظاہر ہو جاتے ہیں. اس لیے فرمایا اللہ تعالیٰ فتنوں سے بچائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا اللہ ظاہری باطنی فتنوں سے ہمیں بچا. آپ نے یہاں تک ارشاد فرمایا ایک وقت آئے گا صبح کو لوگ مسلمان ہوں گے، شام کو کافر ہوں گے، شام کو مسلمان ہوں گے، صبح کافر ہوں گے. فتنوں کی وجہ سے آج وہ فتنوں کا زمانہ ہے، ایمان کے خطرات کا زمانہ ہے، مرتد ہونے کا زمانہ ہے. لوگ پیسے کے لیے ایمان چھوڑ رہے ہیں، لوگ دباؤ پر ایمان چھوڑ رہے ہیں، لوگ تحقیق اور ٹیکنالوجی کے نام پر بے ایمان اور مرتد ہو رہے ہیں. لوگ اقتدار میں آ کر، حکومتوں میں آ کر ناشاکر بن کر ایمان چھوڑ رہے ہیں. سورہ کہف نے بتایا کہ ان حالات میں اپنا ایمان کیسے بچاؤ. اگر حکومت کا دباؤ ہو ایمان چھوڑنے پر تو ایسے ایمان بچاؤ جیسے اصحاب کہف نے بچایا. اس پر میں کئی دفعہ بات کر چکا ہوں، آج میں اس پر بات نہیں کروں گا. ایسے ایمان بچاؤ جیسے اصحاب کہف نے بچایا. ان کو بھی بادشاہ نے الٹیمیٹم دے دیا تھا 3 دن میں مشرک بن جاؤ، ہماری طرح غیر اللہ کے پجاری بن جاؤ، اپنا عقیدہ چھوڑ دو، اپنا ایمان چھوڑ دو، اپنے اعمال چھوڑ دو، ورنہ ہم تمہیں تختہ دار پہ لٹکا دیں گے، ہم تمہیں سولی پہ لٹکا دیں گے. آج بھی عالمی قوتوں کا یہی نعرہ ہے.
فلاں کفریہ عمل کرو، فلاں کفریہ نظریہ رکھو، ورنہ جیلوں میں ڈال دیے جاؤ گے۔ تو کیسے استقامت کرنی اختیار کرنی ہے؟ اللہ نے پورا واقعہ اصحاب کہف کا بیان کر دیا۔ فرمایا تم جم کر اپنے دین پہ قائم رہو، اللہ تمہاری ایمان کی بھی حفاظت کرے گا، اللہ تمہارے جانوں کی بھی حفاظت کرے گا۔ جس طرح اس نے اصحاب کہف کو 309 سال تک زندہ رکھا، ان کے ایمان کی بھی حفاظت کی، ان کے جان کی بھی حفاظت کی۔ وہ بھی نبی نہیں تھے، وہ بھی رسول نہیں تھے، اللہ کے ولی تھے۔ اللہ نے اپنے ان پیارے بندوں کی ایمان اور جان کی حفاظت کی، اس لیے کہ انہوں نے استقامت کا مظاہرہ کیا، ایمان پہ ڈٹ گئے۔ انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی، نوجوان تھے، ایمان اختیار کیا، انہوں نے ایمان پہ جم گئے، ہم نے ان کی استقامت میں اضافہ کر دیا۔ بادشاہ کی دھمکی سے ڈرے نہیں، الگ ہو گئے۔ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا۔ غار میں چلے جاؤ، اللہ اپنی رحمت پھیلا دے گا، تمہارا کام ٹھیک کر دے گا۔ غار میں جا کے روح پوش ہو گئے اپنا ایمان بچانے کے لیے۔ حضور نے فرمایا یہ میری امت میں بھی ہوگا۔ آپ نے ارشاد فرمایا یوشک ان یکون خیر مال المسلم غنم، وہ وقت قریب ہے کہ مسلمان کا بہترین مال بکری بن جائے گی۔ یتبع بها شاف الجبال، وہ اس بکری کو ساتھ لے کر پہاڑوں کی چوٹیوں پہ چلا جائے گا۔ ومواقع القطر، بارش اترنے کی جگہ پہ چلا جائے گا، چٹانوں پہ چلا جائے گا، پہاڑوں کی چوٹیوں پہ چلا جائے گا بکری کو لے کر۔ کیوں جائے گا؟ یفر بدینہ من الفتن، وہ اپنے ایمان کو، اپنے دین کو فتنوں سے بچانے کے لیے نکل جائے گا۔ بکری کا دودھ پی کے گزارا کرے گا، بکری کو ذبح کر کے گوشت کھا لیا کرے گا، لیکن وہ اپنا ایمان بچانے کے لیے اصحاب کہف غار میں چلے گئے، یہ پہاڑوں کی چوٹیوں پہ چلا جائے گا، ایمان بچائے گا۔ معلوم ہوتا ہے ایمان بچانا فرض ہے، معلوم ہوتا ہے ایمان کی حفاظت فرض ہے، معلوم ہوتا ہے اگر ایمان آبادی میں رہ کر نہ بچ سکے تو جنگلوں میں چلا جانا، معلوم ہوتا ہے ایمان اگر شہروں میں بچنا ممکن نہیں ہے تو ہجرت کر کے ایمان بچاؤ، جنگلوں اور دیہاتوں میں بھی چلے جاؤ، لیکن ایمان بچاؤ۔ ایمان بچانا ضروری ہے، عزت بچانا ضروری ہے، غیرت بچانا ضروری ہے، نظریہ بچانا ضروری ہے، عقیدہ بچانا ضروری ہے۔ اصحاب کہف غار میں چلے گئے، اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کی غار میں حفاظت کی۔ وَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، ہم نے ان کو غار میں سلا دیا۔ ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَىٰ بِمَا لَبِثُوا أَمَدًا، پھر ہم نے ان کو اٹھایا تاکہ ہم دنیا کو دکھا دیں ان کی سونے کی مدت کتنی ان کو یاد ہے، ان کو ان کے سونے کی کتنی مدت یاد ہے، یہ کتنا عرصہ سوئے ہیں۔ ہم نے ان کو سلا دیا اور یہ سو گئے۔
اور پھر ان کی آنکھ کھلی. وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ. ہم نے ان کو اٹھایا، ایک نے پوچھا میاں آج کتنا عرصہ سوئے ہو، کتنا وقت غار میں سوئے ہو؟ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ. کہنے لگے ایسے لگتا ہے ایک دن یا دن کا کچھ حصہ ہم سو گئے. آج تو لگتا ہے 24 گھنٹے سو گئے، یا کم از کم 24 گھنٹے نہیں سوئے تو 12-18 گھنٹے تو آج سوئے ہیں. انہیں نہیں پتا کہ ہم کتنا عرصہ بعد اٹھ رہے ہیں. فَبَعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ. یہ پیسے دے کر بھیجو، کسی کو بھوک لگی ہے کھانا لے آئے. یہ بحث بعد میں کریں گے کتنی دیر سوئے ہیں. فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا. ہر ہوٹل ہر ریسٹورنٹ سے کھانا نہیں لینا، وہاں سے کھانا لینا ہے جہاں کھانا حلال ہو، مشرک کی ذبیحہ نہ ہو، کافر کا ذبح شدہ مال نہ ہو، جہاں حرام جانور نہ ہو، جہاں خنزیر نہ بنا ہوا ہو، جہاں پر کتے نہ بنے ہوئے ہوں، جہاں پر گدھے کا گوشت نہ ہو، جہاں پر سانپ اور بچھو نہ بنے ہوئے ہوں. آج کل ملک سے باہر ریسٹورنٹوں میں حرام بھی پکتا ہے اور اکثر حرام پکتا ہے. فرمایا کھانا کھانا جس ریسٹورنٹ اور ہوٹل پر تو دیکھ بھال کے کھانا کھانا، وہ کھانا حلال ہو، طیب ہو، صاف ہو، ستھرا ہو اور رزق حلال والا ہو. کھانے کا اثر ہوتا ہے کھانے والے پر. حلال کھاؤ گے، پاکیزہ چیز کھاؤ گے، نیک بنو گے. حرام کھاؤ گے، بدکار بنو گے. جو بوؤ گے وہی کاٹو گے، جو کھاؤ گے طبیعت اسی کی طرف مائل ہوگی. آپ کو پتہ ہے ہمارے شیخ التفسیر امام الاولیاء مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ بے نمازی شخص کے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا نہیں کھاتے تھے. معمول بنایا ہوا تھا، اس کا بھی اثر ہوتا ہے. ایک خاتون وہ ہے، میری ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کو سناؤ میرا یہ جملہ. ایک خاتون وہ ہے جو آٹا گوندتی ہے تو قرآن پڑھتی ہے. ہماری والدہ محترمہ وہ اکثر ہماری بہنوں سے کہتی تھی، جب ان کی شادیاں نہیں ہوئی تھیں، چونکہ میری ساری بہنیں مجھ سے چھوٹی ہیں تو مجھے یاد ہے والدہ کا تو ایک ایک جملہ یاد ہے، دل پہ نقش ہے، بھولتا ہی نہیں، انداز ہی نہیں بھولتا. میں جب اپنی بہنوں کو، اپنے بھائیوں کو ان کی باتیں بتاتا ہوں تو وہ حیران ہوتے ہیں. تو وہ اکثر فرمایا کرتی تھیں ہماری بہنوں سے، بیٹا صبح نماز پڑھو اور نماز فجر کے بعد منہ میں سورہ یاسین ہو اور آٹا گوندھو. ادھر آٹا گوندھو اور ادھر سورہ یاسین کی زبانی تلاوت کرو. اب جو خاتون باوضو آٹا سورہ یاسین پڑھتے ہوئے گوندھے گی تو ایمان سے بتاؤ اس کھانے میں برکت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اور ایک وہ کھانا جہاں ایک کش چرس کا لگاتا ہے روٹی بنانے والا، سگریٹ کا لگاتا ہے، اور پھر اسی ہاتھ سے وہ آٹا گوندتا ہے، اسی ہاتھ سے وہ روٹی بناتا ہے، اسی ہاتھ سے وہ آپ کی ڈش تیار کر رہا ہے، وہ آپ کا پیزا تیار کر رہا ہے، اور پتہ نہیں خود پاک بھی ہے ناپاک ہے. تو بتاؤ اس کھانے کا تمہارے جسموں پر، تمہاری روح پر، تمہارے ایمان اور اعمال پر کتنا گندا اثر پڑے گا. آپ حیران ہوں گے، ہم نے بہت سے ایسے اللہ والوں کو پڑھا جو ہوٹل کا کھانا نہیں کھاتے تھے، دیکھا جو بازار کا کھانا نہیں کھاتے تھے. ہمارا تو پسندیدہ اور مرغوب کھانا ہی بازار کا. فرماتے تھے پتہ نہیں پکانے والا کیسا بندہ ہوگا، پتہ نہیں یہ بنانے والا کیسے ہوگا. ایسی بھی مجھے نیک خواتین کا علم ہے جو بغیر وضو اپنے بچے کو دودھ نہیں پلاتی.
اس شہر کی میں بعض ایسی خواتین کو جانتا ہوں. ایک خاتون فوت ہو گئی، اس نے اپنی 9 بیٹیوں کو دین کا عالمہ بنایا. 9 بیٹیاں تھیں، 9 کی 9 کو عالمہ بنایا، بیٹوں کو قرآن کا حافظ بنایا. وہ بغیر وضو کے اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتی تھی. مرتے وقت اس نے وصیت کی کہ مجھے اس قبرستان میں دفن کرنا، یہاں سے طلبہ گزرتے ہیں تو ان قبرستان والوں کو آتے جاتے طلبہ ایصال ثواب کریں گے، میرا بھی نفع ہو جائے گا. یہاں شہر میں اس ذوق کے لوگ بھی رہتے ہیں، یہاں قرآن کے عاشق لوگ بھی رہتے ہیں. میں آپ کو اس لیے سنا رہا ہوں کہ لوگ آپ سے کیا کیا امیدیں وابستہ رکھتے ہیں. ہمارے جامعہ کی شورا کے رکن تھے، ایک بزرگ اللہ کو پیارے ہو گئے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے. فوت ہو گئے تو اس لیے نام بھی لے دیتا ہوں. پیر کفایت اللہ بودلہ مرحوم، بڑے چوٹی کے وکیل تھے، عالم بھی تھے. قادیانیت کے خلاف ان کے مضامین بھی ہیں، ختم نبوت پر ان کی ایک کتاب بھی ہے. مجھے وفات سے 10-15 سال پہلے انہوں نے بلایا. ہمارے والد کی عمر کے تھے، ان کے دوست تھے اور ہماری شورا کے رکن تھے. یہ مسجد المجیب والا پلاٹ انہوں نے وقف کیا تھا. مجھے انہوں نے بلایا اور پیسے دیے. کہنے لگے مولانا یہ پیسے ہیں میری طرف سے، آپ میری قبر کے سلیب بنوائیں. وہ سیمنٹ اور سریے کے سلیب ہوتے ہیں نا. میں نے کہا اللہ آپ کی عمر دراز کرے، خیریت تو ہے. مجھے کہنے لگے کہ آپ وہ سلیب بنوائیں، ان سلیبوں کے اوپر آپ اچھا فوم لگوائیں اور پھر یہ سلیب اپنے دارالقرآن میں جو اساتذہ کرام قرآن کریم پڑھا رہے ہیں، حفظ قرآن کی کلاس لیتے ہیں، یہ سلیب ان کی نشست گاہ بنا دیں اور نرم بنا دیں، گدے اوپر بچھوا دیں. وہ ان سلیبوں پہ بیٹھ کر قرآن کا سبق پڑھیں، پڑھائیں، سنیں اور منزلیں سنیں. اور جب میری وفات ہو جائے تو میری قبر پر یہی سلیب اٹھا کے رکھ دینا تاکہ قرآن کی برکت سے اللہ میری بخشش فرما دے. کبھی آپ نے سنا ہوگا، ایسا خیال کیا ہوگا. میں نے وہ سلیب بنوائے. ہمارے پرانے علماء طلباء جو پہلے زمانے میں یہاں پڑھتے رہے، جب مدرسہ یہاں نیا نیا آیا تھا، انہیں یاد ہوگا. انہیں یہ تو نہیں پتا ہوگا کہ یہ سلیب کیوں رکھے ہوئے ہیں، لیکن انہیں یاد ہوگا کہ ان سلیبوں پر استاد بیٹھ کر پڑھایا کرتے تھے. یقیناً اللہ نے ان کی بخشش کی ہوگی، ان کی مغفرت فرمائی ہوگی. ان کے دیے ہوئے اس پلاٹ میں جامع مسجد المجیب بنی ہوئی ہے، آباد ہے. اور اب اساتذہ کی بڑی شاندار کالونی وہاں پر مکمل ہونے والی ہے. اس کا پہلا مرحلہ 6 مکانات بہت خوبصورت، معیاری، ہوادار، کھلے، ہمارے اساتذہ کی راحت کے تمام انتظامات اس میں موجود ہیں، وہ وہاں پر بن چکے ہیں. اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے، ان کے درجات بلند کرے. تو لوگ اپنے ایمان اور اپنی قبر حشر آخرت کے لیے ایمان والے یوں خیال فرماتے ہیں، اور جو لوگ بے پرواہ ہیں انہیں نہیں پرواہ ہوتی. کھانا حلال کا ہے، حرام کا ہے، حلال بھی ہے، حرام ہے، بس لذت چاہیے آپ لوگوں کو. ایسا نہ کیا کرو. اس فتنے سے بچایا اللہ نے ان کو. اور جب یہ بندہ باہر نکلا کھانے کے لیے تو پتہ چلا کہ دنیا ہی بدل چکی ہے. 300 سال شمسی، 309 سال قمری. یہاں 40 سال پہلے، 38 سال پہلے ہمارا جامعہ آیا تھا. ملتان روڈ پر جہاں بیٹھے ہو، یہاں دن کو بھی لوگ آتے ہوئے ڈرتے تھے، گھبراتے تھے. یہاں ایک گھنا باغ تھا، آوارے لوگ یہاں اکٹھے ہوتے تھے. شہر کے سارے نشئی آ کر یہاں نشہ کرتے تھے. یہاں اکیلا شریف آدمی نہیں آ سکتا تھا.
آج 40 سال 38 سال کے بعد شہر کہاں سے کہاں پہنچا ہے، تو اس زمانے میں 309 سال کے بعد شہر کہاں پہنچا ہوگا، تو پتہ چلا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے دنیا یہ بدل دی ہے۔ ان کو مٹانے والا مٹ چکا ہے، ایمان کو مٹانے والا مٹ چکا ہے، وہ گورنمنٹ مٹ چکی، وہ لوگ مٹ چکے، ایمان بھی سلامت رہا، ایمان والے بھی سلامت رہے۔ آج کہتے ہیں مدرسوں کو مٹا دیں گے، میں کہتا ہوں مدرسے نہیں مٹیں گے، مدرسے مٹانے والوں تم مٹ جاؤ گے، تمہارے پروگرام مٹ جائیں گے۔ قرآن تھا، قرآن ہے، قرآن رہیں گے، رہے گا۔ مدرسے تھے، مدرسے ہیں، انشاءاللہ مدرسے رہیں گے۔ اس فتنے سے بچاؤ کا درس سورہ کہف نے دیا ہے۔ کبھی مال کا فتنہ انسان کو لاحق ہوتا ہے، دولت سے دماغ خراب ہو جاتا ہے، غربت میں اللہ یاد ہوتا ہے، امیری میں خدا کو بھول دیتے۔ قرآن بتاتا ہے اللہ کی پکڑ کی ایک شکل یہ ہے کہ نبیوں کے ورثاء علماء مشائخ جب دین کی بات کرتے ہیں لوگ جھٹلاتے ہیں، اخذناہم بالبأساء والضراء، پھر ہم ان کو پکڑتے ہیں، کبھی بدنی تکلیف دے کر، کبھی مالی تکلیف دے کر، لعلہم یضرعون، تاکہ لوگ گڑ گڑا کر روٹھے رب کو منا لیں، توبہ کر لیں، استغفار کر لیں، اللہ کے حکموں کو قبول کر لیں، اللہ کے حکموں پہ آ جائیں، نبی کی اطاعت کرنے والے بن جائیں۔ جب وہ ایسا نہیں کرتے تو پھر اللہ کہتے ہیں ہم بطور آزمائش کے ان کو دولت دے دیتے ہیں۔ امرنا مترفیہا ففسقوا فیہا، امرنا کی دو تفسیریں اور دو قراتیں ہیں۔ امرنا کا معنی ہے ہم ان کو خوشحال، اس کے خوشحال طبقے کو مزید دولت مند بنا دیتے ہیں۔ جب وہ دولت مند بن جاتے ہیں تو پھر ہم اچانک ان کو پکڑ لیتے ہیں، پھر ان سرمایہ داروں کا اللہ گرفت کرتے ہیں۔ پیسہ آتا ہے، دماغ خراب ہو جاتا ہے، دولت آتی ہے تو پھر اپنے ساتھ طغیان لاتی ہے، دولت آتی ہے سرکش بنا دیتی ہے، دولت انسان کو فرعون بنا دیتی ہے، دولت انسان کو قارون بنا دیتی ہے، دولت انسان کو شداد بنا دیتی ہے، یہ دولت انسان کو بخیل بنا دیتی ہے، یہ دولت انسان کو ظالم بنا دیتی ہے، یہ دولت انسان کو دوسرے کا حقوق تلف کرنے والا بنا دیتی ہے۔ اس لیے بعض اوقات دولت ایمان کے لیے خطرہ بن جاتی ہے۔ اللہ نے سورہ کہف میں ان آیات میں جو میں نے خطبے میں تلاوت کی ہمیں بتایا ہے کہ اس دولت کو ایمان کے لیے خطرہ نہ بننے دینا، اس دولت کو اپنا کمال نہ سمجھنا، یہ دولت اللہ کی دی ہوئی ہے، وہ جب چاہتا ہے لے لیتا ہے، جب چاہتا ہے دے دیتا ہے۔ اس لیے تکبر نہ کرو، دولت کی وجہ سے اتراؤ نہیں، اکڑ میں نہ ہو۔ تم آج پیسے والے ہو تو کل تمہارا باپ دادا غریب ہوں گے، اور اگر آج تم دولت مند ہو تو کل تمہاری نسلیں غریب ہوں گی۔ کیا خبر ہے اگلے لمحے تم بھی غریب بن جاؤ۔ وہ منٹوں میں شاہوں کو گدھا بنا دیتا ہے، وہ سیکنڈوں میں گدھاؤں کو شاہ بنا دیتا ہے، وہ ایک لمحے کے اندر ایسی مصیبت میں مبتلا کرتا ہے کہ سرمایہ دار لوگ بھکاری بن جاتے ہیں، اور وہ کبھی ایسی رحمت کرتا ہے کہ بھکاری قسم کے لوگ راتوں رات سرمایہ دار بن جاتے ہیں۔ اس لیے اس دولت کو، اس رزق کو، اس سرمایے کو، اپنی کمائی کو اپنا کمال نہ سمجھو۔ یہ قارون تھا جس نے اپنا کمال سمجھا تھا، اس کو اللہ کی عطا سمجھو۔ اس کے لیے میرے اللہ نے قرآن میں کئی واقعات بیان کیے۔
ایک واقعہ یہاں سورہ کہف میں بیان کیا، ایک واقعہ اللہ نے 29ویں پارے میں بیان کیا۔ عجیب واقعات ہیں، یہاں قرآن کا سچا واقعہ مذکور ہے۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا۔ فرمایا دو دوست تھے، دو بھائی تھے، دو یار تھے۔ میرے حبیب ان کا قصہ ذرا اپنی امت کو سنا دیجئے نا، قصوں سے بات ذرا اچھی سمجھ میں آتی ہے، مثالوں سے بات ذرا اچھی سمجھ میں آتی ہے۔ وہ قصہ سنا دیجئے ان دو دوستوں کا جن میں ایک سرمایہ دار تھا، ایک غریب تھا، ایک غنی تھا، ایک فقیر تھا۔ سرمایہ دار کافر تھا، فقیر مومن تھا، جاگیردار مشرک تھا، اور یہ غریب آدمی وہ پکا موحد تھا۔ سرمایہ دار بے دین تھا، یہ فقیر و غریب دیندار تھا۔ وہ ظالم تھا، یہ انصاف پسند تھا۔ وہ اپنے اللہ کا باغی تھا، یہ اپنے اللہ کا فرما بردار بندہ تھا۔ یہ دو دوست تھے، دو بھائی تھے۔ میرے نبی ان کا قصہ ذرا سنا دو اپنی امت کے سرمایہ داروں کو، دکانداروں کو، ذمہ داروں کو، جاگیرداروں کو، صنعت کاروں کو، دولت مندوں کو، پیسے والوں کو سنا دو یہ قصہ، سنا دو یہ واقعہ میرے حبیب، تاکہ انہیں مال کی حقیقت کا پتہ چل جائے کہ مال اور زر کی حقیقت ہے کیا۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ الرَّجُلَيْنِ، میرے نبی قصہ سنا دیں آپ اپنی امت کو، ان لوگوں کو، دو لوگوں کا قصہ، غریب اور امیر کا قصہ۔ جعلنا لأحدہما جنتین من اعناب، ایک کو ہم نے وقت کا سرمایہ دار اور جاگیردار بنایا تھا، دوسرے کو ہم نے غریب بنایا تھا۔ دولت دینے والا، رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ یہ دولت بھی امتحان ہوتی ہے، اس کو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس زمانے میں، ہر زمانے کی سرمایہ داری اور جاگیرداری مختلف ہوتی ہے۔ عرب میں سب سے قیمتی مال جانور تھے، سونا چاندی تو ان کی عام کرنسی تھی، جیسے ہمارے روپے ہیں، ہم روپیہ دے کر بازار سے سودا لیتے ہیں، عرب میں لوگ سونا یا چاندی دے کر بازار سے سودے خریدتے تھے۔ درہم چاندی کا ہوتا تھا، دینار سونے کا ہوتا تھا۔ بڑا پیسے والا سمجھا جاتا تھا جس کے جانور زیادہ ہوں۔ نمبر 2، جس کے باغ زیادہ ہوں۔ اور عرب میں باغ ہوتے تھے دو قسم کے، زیادہ تر کھجوروں کے، مدینہ پورا کھجوروں سے بھرا ہوا ہے، یا انگوروں کے۔ انگور بڑا قیمتی پھل سمجھا جاتا تھا، کشمش انگور سے بنتی تھی۔ عرب میں اسلام سے پہلے لوگ شراب پیتے تھے، شراب انگور کی بنا کرتی تھی۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے اس کو بڑی دولت دی، اور وہ دولت کیسے دی؟ وہ دولت تھی بڑے بڑے باغوں کی شکل میں۔ باغ بھی ایک نہیں، دو تھے۔ جنتین من اعناب، انگوروں کے باغات، وحففناہما بنخل، ان دونوں باغوں کی باؤنڈری وال ہم نے کھجوروں کی بنا دی تھی۔ باغات کے دونوں جانب کھجوروں کے درخت تھے، کھجوروں کے پودے تھے۔ وجعلنا بینہما زرعا، باؤنڈری وال پر کھجوریں، اندر انگور، انگور کا درخت تو کوئی نہیں ہوتا، بیلیں ہوتی ہیں، لہذا زمین پہ فارم بنے ہوئے تھے، کاشت کے لیے کاشتکاری ہوا کرتی تھی، سبزیاں وبزیاں بھی کاشت کر لیتے تھے۔ کلتا الجنتین آتت اکلہا ولم تظلم منہ شیئا، بڑے آباد باغ، بھرپور پھل دینے والے باغ، پھل میں کبھی کمی نہیں آئی۔ کبھی کبھی پھل، فصلیں خراب بھی ہو جاتی ہیں نا، جس طرح اس سال بہت سے آم خراب ہو گئے، آم کی فصل کم ہے،
لیکن اس شخص کے باغ میں پھلوں میں کبھی کمی نہیں آئی، اور باغوں کی ضرورت کا سامان بھی ہم نے مہیا کیا تھا۔ وَفَجَّرْنَا بَيْنَكُمَا وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا، ہم نے درمیان میں پانی کی نہریں چلا دی تھی، پانی کی بھی کوئی کمی نہیں تھی باغ کو۔ وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، باغ کا پھل تھا، اس کی دولت تھی، اس کا پیسہ تھا، اس کا سرمایہ تھا۔ اب یار سے وہ کہہ رہا ہے، غریب سے کہہ رہا ہے سرمایہ دار، فقال لصاحبه وهو يحاوره انا اکثر منك مالا واعز نفرا، بڑائی کے بول بولتا ہے غریب دوست کے سامنے، اے تو ہر وقت تسبیحاں اٹھائے پھرتا ہے، اللہ اللہ کرتا ہے، ماتھے رگڑتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، تبلیغیں کرتا ہے، مولویوں کے پاس رہتا ہے، تیرے پلے کیا ہے؟ دیکھ میں کچھ بھی نہیں کرتا، میرے باغ کو دیکھ، میرے پھل کو دیکھ، آج میرا اتنے کروڑ کا باغ بک گیا، آج میرا اتنے لاکھ کا باغ بک گیا، آج مجھے اتنا پرافٹ آ گیا، آج مجھے اتنا پیسہ مل گیا، دیکھ میرے پاس مال بھی زیادہ ہے، اور میرے نوکر دیکھ، میرے ملازم دیکھ، اتنے 100 میرے نوکر، اتنے میرے بچے، اتنا میرا خاندان۔ پھر اکڑ میں آ کر باغ جاتا ہے، وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، باغ میں اکڑتے اکڑتے جا رہا ہے، اپنے اوپر زیادتی کر رہا ہے اس اکڑ پن کے ساتھ، اور بڑائی والے بول بول کر۔ بابا اللہ کی نعمت ملے تو بڑائی والے بول نہ بولو، مارے جاؤ گے۔ بڑائی والے بول بول رہا ہے، کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے قال ما اظن ان تبید هذه ابدا، مجھے نہیں لگتا کہ یہ میرا باغ کبھی ختم ہوگا۔ آج بہت سے لوگ بڑائی کے بول بولتے ہیں، اے بابا میرے نسلوں کو بہوئے اے نہیں مکدا سارے کھاون کو، ہمارے کھانے کو یہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر کبیرہ، بس یہ بکواس کی نہیں، تباہ ہوا نہیں، یہ بکواس کی کہ میں اتنا سرمایہ دار، میرا اتنا بینک، میرا اتنا بیلنس، میری اتنی دولت، میرے اتنے ایسٹ، میرا اتنا سرمایہ، میرے اتنے شیئر، میرے اتنے بزنس، بس آدمی گیا نہیں۔ اس کو اللہ کی عطا سمجھنا چاہیے، شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن بڑائی کے بول بولے۔ کہتا ہے ما اظن ان تبید هذه ابدا، مجھے نہیں لگتا کہ میرا باغ یہ کبھی ختم ہوگا، میری یہ دولت کبھی ختم ہوگی، میرا یہ پیسہ کبھی ختم ہوگا، میرا یہ اقتدار کبھی ختم ہوگا۔ یہ ختم ہونے والا نہیں ہے، مجھے مت ڈراؤ قیامت سے، مجھے مت ڈراؤ اللہ کے عذاب سے۔ باقی یہ ہمارا یار ہے، غریب ہے، فقیر ہے، یہ ہمیں ہر وقت قیامت سے ڈراتا ہے، تو میرا عقیدہ نعوذ باللہ، پیسہ دماغ خراب کر دیتا ہے نا، آدمی بڑے بول بھی بولتا ہے، کفریہ بول بھی بولتا ہے پیسے کے ساتھ، پہلے بڑے بول بولے اب کفریہ بول بول رہا ہے۔ کہتا ہے ما اظن الساعة قائمہ، مجھے تو نہیں لگتا کہ کبھی قیامت بھی آئے گی، مجھے نہیں لگتا کہ کبھی مر کے اٹھیں گے، مجھے نہیں لگتا کہ ہم قبروں سے دوبارہ اٹھ کر زندہ ہو جائیں گے۔ وما اظن الساعة قائمہ ولئن رددت الى ربی لأجدن خیرا منها منقلبا، اگر بالفرض قیامت آ بھی گئی تو بابا دنیا بھی ہماری ہے، وہ جہان بھی ہمارا ہے، ہمیں اس دنیا سے اچھا مقام وہاں ملے گا۔ خوش فہمی میں مبتلا ہے، پہلے تو آئے گی نہیں قیامت، آئے گی تو ہمیں بھی مل جائے گا، این غریب کو مل سی دسا کوئی مل پوسی۔ جب یہ بکواس کی، کفریہ بول بولے، بڑائی کے بول بولے، تو اس غریب فقیر موحد مسلمان صحیح العقیدہ اللہ سے ڈرنے والے
کلمہ گو، ذاکر، صابر، شاکر انسان. اور اس کے بھائی نے اس کو نصیحت کی. قال له صاحبه وهو يحاور، اس کا یار اس کو کہہ رہا ہے، اس سے مکالمہ کر رہا ہے، اس سے گفتگو کر رہا ہے، اس کو نصیحت کر رہا ہے. او ظالم، اپنی زبان کو کنٹرول کر، کیا بکواس کرتا ہے. اکفرت بالذی خلقک من تراب ثم من نطفة ثم سواک رجلا. اس رب کی قدرت کا انکار کرتا ہے جس نے تجھے پہلے مٹی سے، تیرے اب آدم کو مٹی سے، اور تجھے اللہ سبحانہ و تعالی نے نطفے سے پیدا کیا، پھر تجھے کامل انسان بنا دیا. جس رب نے تجھے مٹی سے پیدا کیا، جس رب نے نطفے سے پیدا کیا اور نطفے کو مٹی سے پیدا کیا، تجھے نطفے سے پیدا کیا، پیدا کر کے کامل انسان بنایا، تو اس کی توحید کا انکار کرتا ہے، اس کے وجود کا انکار کرتا ہے. آج لوگ ملحد ہیں، خدا کے وجود کا انکار کر رہے ہیں، اس کی ذات کا انکار کر رہے ہیں، اس کے ساتھ شرک کر کے اس کی توحید کا انکار کر رہے ہیں. اے ظالمو، اس رب کے وجود کا انکار کرتے ہو جس نے تمہیں گندے پانی سے پیدا کیا، مٹی سے پیدا کر کے کامل انسان بنایا. میں تو نہیں کروں گا انکار، میں تو موحد ہوں. واللہ ربی ولا اشرک بربی احدا. اس نے کہا باغ میں جا کر بڑائی کے بول نہ بول، یہ کبھی ختم نہیں ہوگا. باغ میں جا کر باغ کو پھلتا پھولتا دیکھ کر اللہ کا ذکر کر، شکر کر، اور کہ لولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ. آپ بھی جب دکان میں جایا کریں، بھری ہوئی دکان نظر آئے تو پڑھا کرو. پڑھ لو میرے ساتھ، کیا پڑھو گے؟ ما شاء اللہ لا، بولو بھائی، بولو بولو، ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ. سارے یاد کر لو، ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ. تجھے چاہیے تھا، باغ میں گیا تھا تو یہ پڑھتا ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ. اپنے بزنس کو دیکھو، اپنی مل کو دیکھو، اپنی فیکٹری کو دیکھو، اپنی دکان کو دیکھو، اپنے رقبے کو دیکھو، اپنی فصل کو دیکھو، اپنے باغ کو دیکھو، اپنے کاروبار کو دیکھو، اپنی نسلوں اور اولادوں کو دیکھو، اپنی رونق کو دیکھو. تو پھر اتراؤ نہیں، کہو اللہ یہ تیری عنایت ہے، تیری مشیت ہے. لولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ ان ترنی انا اقل منک مالا وولدا. مجھے اعتراف ہے کہ میں غریب ہوں، میرے پاس مال بھی کم ہے، میری اولاد خاندان بھی کم ہے، لیکن کیا ہوا؟ اللہ قدرت والا ہے، اللہ الٹ بھی تو کر سکتا ہے، اللہ گدھا کو شاہ بھی تو بنا سکتا ہے، تو جیسے شاہ کو گدھا بھی تو بنا سکتا ہے. فعسى ربی ان یؤتینی خیرا من جنتک ویرسل علیہا حسبانا من السماء فتصبح سعیدا زلقا. اللہ کی قدرت سے بار نہیں ہے کہ وہ مجھے تیرے باغ سے اچھا باغ دے دے اور تیرے باغ پہ آفت اور عذاب بھیج کر اس کو چٹیل میدان کر دے. اس لیے مجھے حقارت کی نظر سے نہ دیکھنا، وہ اس پہ قادر ہے کہ تجھ سے اچھا باغ مجھے دے کر تیرے باغ کو ملیا میٹ کر دے، جلا ڈالے، راکھ کر دے، ختم کر دے. اللہ اکبر. ڈر اللہ سے، خوف کر. او یصبح ماؤہا غورا، اللہ اس پہ بھی قادر ہے کہ وہ زمین کا پانی خشک کر دے اور تیرا باغ خشک ہو کر جل کر راکھ ہو جائے. فلن تستطیع له طلبا، اللہ اس پہ بھی قادر ہے کہ تیرے زمین کو اور بنجر بنا ڈالے، تیرے پانی، زمین کے پانی کو خشک کر ڈالے، تیرے باغ کو ختم کر ڈالے. قادر ہے کہ نہیں ہے؟ کون ہے قادر؟ سارے
سارے بولو فلن تستطیع لہ طلبا، پھر تو اس کو واپس لانے کی استطاعت بھی نہیں رکھے گا، تو اس پانی کو نکالنے کی استطاعت بھی نہیں رکھے گا، تیرے بس میں نہیں ہوگا کہ تو پانی زمین سے نکال سکے۔ بس اللہ نے اس اللہ والے کا بول پورا کر دیا، اس اللہ والے کا بول پورا ہو گیا۔ حدیث میں آتا ہے بہت سے لوگ بولتے ہیں، اللہ کے نیک بندے، اللہ ان کی بول کو پورا کر دیتے ہیں۔ رب اشعث اغبر اذا احلف باللہ لابرہ، اللہ کے نیک بندے نظر نہیں آتے، بال بکھرے ہوتے ہیں، جسم مٹی سے اٹا ہوتا ہے، گرد اور غبار چڑھا ہوتا ہے، لیکن اگر وہ قسم اٹھا لے، اور وہ قسم بڑی مشکل بھی کیوں نہ ہو، اللہ اس قسم کو پورا کرنے کے لیے، اس کی لاج رکھنے کے لیے قسم کو پورا کر دیتے ہیں۔ اللہ نے اس کی بات کو پورا کر دیا، اور وہ چودھری صاحب، وہ خان صاحب، وہ میاں صاحب، وہ فلاں صاحب، بڑا سرمایہ دار، علاقے کا بڑا جاگیردار، کئی مربوں کے 2 باغ، کھجوروں کا احاطہ، کھجوروں کا بارڈر، اندر اعلیٰ کوالٹی کے انگور، درمیان میں فارم، درمیان میں کھیت، بڑے بڑے کھیت، کھربوں کی آمدنی، اربوں کی آمدنی۔ بس پھر اللہ کا حکم آیا وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا۔ رات کو سوئے تو باغ تھا، صبح اٹھے، اللہ اکبر، اللہ کی آفت اور عذاب اس باغ کو گھیر گیا، اس کی ساری انویسٹمنٹ، سرمایہ برباد ہو گیا، اور دیکھا ہزاروں درختوں کے پودے، باغ، انگوروں کی بیلیں، اور یہ ساری فصلیں جڑ سے کٹی ہوئی تھیں اور زمین پہ گری ہوئی تھیں، اور یہ ہاتھ مل رہا ہے افسوس کے، کف افسوس مل رہا ہے اور اعتراف جرم کر رہا ہے۔ وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا، کہہ رہا ہے کاش میرا دماغ خراب نہ ہوتا، اے کاش میں شرک نہ کرتا، اے کاش میں اللہ کے ساتھ کفر نہ کرتا، اے کاش میں بڑائی کے بول نہ بولتا، اے کاش میں کفریہ بول نہ بولتا، کفریہ بکواس نہ کرتا، اے کاش میں دوسرے کو، غریب کو حقیر نہ جانتا، اے کاش میں دولت مند ہو کر خدائی دعوے نہ کرتا، ہائے افسوس میرا ککھ نہیں باقی رہا۔ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا، اللہ کے مقابلے میں کوئی جماعت، کوئی پیر، کوئی فقیر، کوئی تعویذ، کوئی جادو، کوئی ٹونا اس کو بچا نہیں سکے گا، نہ بچا سکا۔ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ، کوئی جماعت نہیں، کون سی؟ ینصرونہ، جو اس کی مدد کر سکیں، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، وما کان منتصرا، اور جب وہ پکڑنے پہ آئے تو سارے کہو کوئی چھڑوا سکتا؟ جس کو وہ پکڑے اس کو کون چھڑوائے؟ جب وہ پکڑنے پہ آتا ہے ما لکم من دونہ من اولیاء، تو پھر کوئی چھڑوا نہیں سکتا، جس کو وہ پکڑنے پہ آئے تو کوئی اس کی حمایت نہیں کر سکتا، کوئی اس کی مدد نہیں کر سکتا۔ اللہ بڑے طاقتور ہے، اللہ بڑے غالب ہیں۔ واللہ غالب علی امری، اللہ اپنے امر پہ غالب ہے۔ اوئے آج اپنے عقیدے خراب نہ کرو، کچے نہ کرو، مشرک نہ بنو، شرک نہ کرو، یقین رکھو اللہ کی طاقت کے مقابلے میں کسی کی قوت نہ چلی ہے، نہ چل سکتی ہے، نہ چل سکے گی۔ وہ غالب تھا، وہ غالب ہے، وہ غالب رہے گا۔ جس کو وہ پکڑتا ہے دنیا کی کوئی طاقت اسے چھڑوا نہیں سکتی۔ دولت کی وجہ سے دماغ خراب نہ کرنا، سورہ کہف بتا رہی ہے، اس قصے کو پڑھ لینا، قرآن کے اس قصے کو پڑھ لینا۔
اس لیے اس دولت کو اپنا کمال مت سمجھو، اللہ کی عطا سمجھو، اللہ کے حق ادا کرو، عاجزی اختیار کرو، جھک جاؤ رب کے سامنے، وہ دولت میں اضافہ کرے گا۔ دولت کی وجہ سے تکبر میں آ گئے، بڑائی میں آ گئے، دین کو چھوڑ دیا۔ غربت تھی تو اللہ اللہ تھا، گھروں میں نمازیں تھیں، عورتوں میں پردہ تھا، برقع تھا، داڑھیاں تھیں۔ پیسہ آتا گیا، علامہ صاحب کا بیٹا ہے، مولوی کا بیٹا ہے، تبلیغ والے کا بیٹا ہے، مجاہد کا بیٹا ہے، فلاں کا بیٹا ہے، داڑھیاں مڑ گئی ہیں، پینٹ شرٹ پہن لیے ہیں، گھروں سے برقعے ختم ہو گئے ہیں، قرآن گھروں سے نکل گئے، گھروں کے اندر گانے آ گئے، تماشے آ گئے، رب کو بھلا دیا۔ اللہ کہتے ہیں اوے میرے اس قرآن کو پڑھو، دولت تمہارے ایمان کے لیے خطرہ بن جائے تو پھر خیال کرنا میں اس طرح کا سلوک کیا کرتا ہوں جیسے میں نے باغ والے کے ساتھ سلوک کیا تھا۔ اللہ نے ایک واقعہ اور بھی بیان کیا، انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ اذ اقسموا لیسرمنها مصبحین ولا یستثنون فطاف علیہا طائف۔ میں نے رات ہی اس کی تفسیر لکھی ہے قرآن کریم کی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں پھر میں یوں بھی کیا کرتا ہوں۔ اس لیے نہ کسی حکومت کے دباؤ میں آ کر اپنا ایمان خراب کرو، نہ دولت کے نشے میں آ کر اپنا ایمان خراب کرو، بلکہ اس فتنے کا علاج یہ ہے ہر جمعے کو سورہ کہف کی تلاوت کیا کرو اور یہ اپنا ایمان بنایا کرو۔ دولت دینے والا کون ہے؟ رزق دینے والا کون ہے؟ یہ سارا مال کس کا ہے؟ سارے بولو کس کا ہے؟ یہ باغ کس کے ہیں؟ اور یہ فیکٹریاں اور یہ دولت اور یہ سرمائے اور یہ بینک اور بیلنس کس نے دیا ہے؟ اللہ نے دیا ہے، اللہ کا مال ہے، اللہ پر یقین رکھو، تکبر میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ باقی موقع ملا تو پھر آج حکومت پنجاب نے اپیل کی ہے اور ہم سے کہا ہے کہ ہم آپ سے کہیں کہ ملک میں مذہبی شخصیات کے تقدس کا احترام کریں۔ یہ تو ہمارے دل کی آواز ہے۔ آج کتنے دکھ اور افسوس کی بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 محرم کو جیو نے کھلے بندوں توہین کی، حضور کی شبیہ نشر کی، ایک بندہ دکھایا کہ یہ حضور ہے، نعوذ باللہ، صحابہ اہل بیت کی شبیہ نشر کی، ایک اور پروگرام میں صحابہ کرام کی توہین کی گئی۔ آج جو اٹھتا ہے ان مقدس شخصیات کو نشانہ بناتا ہے، ہائے افسوس کہ تمہیں اتنی بھی عقل نہیں ہے۔ ہمارا دین تو کہتا ہے اپنے سے بڑے کا احترام کرو، ہمارا دین تو کہتا ہے اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے آدمی کے حقوق کا خیال کرو، ہمارا دین تو والد کا احترام بتاتا ہے، اور تم 1400 سال پرانی شخصیات کے ایمان پہ حملے کرتے ہو، عزت پہ حملے کرتے ہو۔ لوگوں جری نہ بنو، با ادب، با نصیب، بے ادب، بے نصیب، قانون کو ہاتھ میں نہ لو۔ ہم حکومت سے کہتے ہیں اور سخت قانون بناؤ گستاخوں کے لیے۔ بھائی ملک میں کرنے کے اور بہت سارے کام ہیں، نماز پڑھو، روزہ رکھو، حلال کھاؤ، رزق حلال کے لیے کوشش کرو۔ تمہیں یہی کام رہ گیا ہے کہ تم اللہ والوں کی توہین کرو گے، گستاخیاں کرو گے چند ٹکوں کی خاطر اپنی ریٹنگ بڑھانے کے لیے۔ ہم ان کی بھرپور مذمت کرتے ہیں اور حکومت پنجاب کے اس اقدام کی اور آج کی اپیل کی بھرپور تائید کرتے ہیں۔ ملک میں اتفاق، یگانگت کو پنپنے دو، ملک کے اندر امن کو پنپنے دو۔ پچھلے ہفتے بلوچستان میں کتنے سخت حالات خراب ہوئے، کتنے ہماری فوج اور پولیس کے جوان وہاں شہید ہوئے۔ ایک ہمارا مدرسہ ہے جامعہ امدادیہ کوئٹہ میں، اس کے قریب بھی بم دھماکہ ہوا۔ کتنی ملک کے اندر افراتفری ہے، فساد ہے۔ آج ملک کو امن کی ضرورت ہے، جنگ کی نہیں، فرقہ واریت اور لڑائی کی نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔